اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وینذرا، اور تاکہ ڈرائیں اللہ زینا ان لوگوں کو، ان نادان لوگوں کو، قالو جو کہتے ہیں اتخذا بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے والدہ بیٹا، اور تاکہ ڈرائیں ان نادانوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے فلاں کو اپنا بیٹا، ما نہیں لاہم ان کے لیے بھی اس چیز کا من علم کچھ علم، نہ انہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ذات و صفات کا کچھ علم ہے، والا اور نہ لی اباہم اور نہ ان کے باپ داداؤں کو، قبورت بہت بڑی ہے، کالمات بات بہت بڑی بات ہے، تخرج خراجہ نکالتے ہیں جو نکالتے ہیں من افواہم اپنے منہوں سے، یہ جو اپنے منہوں سے بات نکالتے ہیں یہ بہت بڑی ہے، ان یقولون وہ کہتے ہیں الا مگر کہتے ہیں تو کاذبہ سراسر جھوٹ، کاذبہ جھوٹ بولتے ہیں، فل اللہ کا تو کیا آپ باخیون تلف کر دیں گے، تو کیا آپ فرتے غم سے تلف کر دیں گے نفسہ کا اپنے نفس کو، اپنی جان کو، علی آثارہم ان کے پیچھے ان کی وجہ سے، علم اگر وہ نہیں یومن ایمان لاتے بہذا الحدیثی اس قرآن پاک پر، حدیث بات اس بات پر یعنی کہ قرآن پاک پر، اسفا افسوس کرتے ہوئے، اس قرآن کریم پر افسوس کرتے ہوئے، تو کیا آپ فرتے غم سے تلف کر دیں گے اپنی جان کو ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائے اس قرآن کریم پر افسوس کرتے ہوئے، انا بے شک جعلنا بے شک ہم نے بنا دیا ہے ما جو الارضی جو زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں بنایا ہے ہم نے، زینت آرائش خوشنما لہا ان کے لیے، لنبلواکم تاکہ انہیں آزمائیں، ایہم ان میں سے کون احسن اچھا ہے عمل کرنے میں، ان میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے یا اچھا ہے، بے شک ہم نے بنایا ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں اس کے لیے باعث زینت و آرائش، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم لا ضرور جائلون اور بے شک ہم بنانے والے ہیں، ما جو کچھ علیہا اس پر ہے زمین پر ہے، اور ہم ہی بنانے والے ہیں ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں، سعیدن سفید، یہ بالکل چٹیل میدان، جروزہ چٹیل میدان یعنی کہ بالکل ویران، سفید یعنی کہ بالکل پلین صاف جس پر کچھ موجود نہ ہو، جروزہ چٹیل میدان یعنی کہ غیر آباد ہم اسے بنا دیں گے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اور جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور راہ حق پر چل پڑے اور اپنی نظریات کی صداقت پر اعمال حسنہ کی گواہی پیش کر دی، انہیں یہ کتاب مزدہ سنائے کہ تکلیفوں سے مت گھبراؤ، ثابت قدمی سے آگے بڑھتے چلے جاؤ، رحمت خداوندی نے چمن فردوس کی بہاروں کو حکم دے دیا ہے کہ زیادہ عشق و محبت کے آبلابا مسافروں پر نچھاور کرنے کے لیے وہ پھول چن رکھے ہیں جن کی مہک اور جن کی رنگت ان کے بلند حوصلوں کی شایان شان ہو، اور انہیں یہ بھی بتا دو کہ یہ بہار خزاں آشنا نہ ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس سے لذت و سرور حاصل کرتے رہیں گے۔ عرب میں بت پرستی اور شرک کی ان گنت شکلیں موجود تھیں، ان میں سے ایک شکل یہ تھی کہ بعض لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ یقین کرتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ادھر جور و جفا کا یہ حال ہے کہ کسی معقول بات پر بھی غور نہیں کرتے بلکہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں، اور ادھر رافت و رحمت کی یہ کیفیت ہے کہ ہر قیمت پر انہیں ہلاکت کے گرداب میں گرنے سے بچانے کا خیال ہر وقت بے چین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ سے رو رو کر ان کی ہدایت کے لیے درد و سوز میں ڈوبی ہوئی التجائیں کرتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہدایت کی روشنی سے محروم رہا تو اس کی جان پر بن آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اس بے چینی اور اضطراب کو دیکھتا ہے جس میں کوئی ذاتی منفعت نہیں۔ وہ آہوں کے سوز سے واقف ہے۔ وہ ان آنسوؤں کو جانتا ہے جو اس کے محبوب کے چشم مازاغ کی پلکوں پر جھلملاتے ہیں اور پھر اس کے حضور اس کی رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے گر پڑتے ہیں۔ یہ بے خوابیاں، یہ بے تابیاں کن کے لیے ہیں؟ ان کے لیے جو جان کے دشمن اور خون کے پیاسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہیں کہ اتنا غم نہ کیجیے، اے میرے حبیب اتنا غم نہ کیجیے۔ زمین پر جتنی چیزیں بڑی حسین و جمیل اور پرکشش نظر آتی ہیں یہ سب فانی ہیں۔ ایک دن ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا اور ساری زمین چٹیل اور بنجر ہو جائے گی۔ اس لیے فانی چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا قطعاً عقل مندی نہیں۔